بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبق آخری جو ہے اس کا آغاز ہو سکے، ہمارے آج کے نہایت گرامی قدر عالم بعمل محترم، منہ پہ صفتیں نہیں ویسے کرنی چاہیے، مگر اللہ پاک نے بعض بندوں میں بڑی اپنی خصوصی صفات علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی طہارت اور للہیت کے اعتبار سے، اللہ رسول کی محبت اور پیار کے اعتبار سے بہت صفات کا مالک بنایا ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ اللہ کے بندے یہاں موجود ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو دینی سیرت صورت جو اسلام نے بیان کی ہے، قرآن نے، حدیث نے، وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آج کے معزز مہمان استاذ المحترم، استاذ المکرم، شیخ العرب والعجم، فضیلۃ الشیخ الحافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ہمارے طلباء کو یہ بہت بڑی سعادت نصیب ہوگی کہ ہمارے استاد، ہمارے شیخ آج آخری حدیث پڑھائیں گے۔ آخری حدیث کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، امیر المؤمنین فی الحدیث، امیر المحدثین فی الحدیث، انشاءاللہ الرحمن ان کی سیرت، ان کی محنت، ان کا منہج جو صحیح البخاری شریف لکھتے ہوئے، جمع کرتے ہوئے انہوں نے اختیار کیا اور پسند فرمایا، اس منہج پر بھی روشنی ڈالیں گے، اور ہمارے طلباء کو مستقبل میں کیسی زندگی گزارنی، اس پر بھی انشاءاللہ ہمیں بڑی نیک اصلاحات دیں گے، ہدایات سے نوازیں گے۔ اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی الحمدللہ سعادت کی بات ہے کہ جامعۃ الرضوان 3 سالہ درس نظامی، ہمارا یہ پروگرام شروع ہوا تو یہ دوسرا بیچ فارغ ہو رہا ہے، اور ہمارے انشاءاللہ الرحمن جامعہ کے اندر کچھ انفرادیت ہے تعلیم کے اعتبار سے، سارے ہی جامعات نہایت نفع بخش دینی دنیاوی اعتبار سے لائن اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں میں اور نیک اداروں میں جو ایک نام ور پیدا کرنے والے علماء ہیں، وہ ادارے، ان میں اللہ تعالی ہمارے گناہگاروں کا بھی نام اور اس ادارے کا نام شامل فرما دے، اور ہماری مساعی کو اللہ تعالی جو حقیر سے عاجزانہ منکسرانہ، اللہ اس کو قبول کے شرف سے نوازے۔ میں استاذ المحترم جناب الحافظ الشیخ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ تعالی ان سے التماس کروں گا کہ وہ طلباء کو آخری سبق پڑھائیں، اور طلباء کو بھی بڑے ادب، اکرام، احترام کے ساتھ حدیث کا احترام، رسول اللہ کے فرمان اور اپنے شیخ کے احترام میں نہایت توجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو بات، رسول اللہ کا جو فرمان، یا ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین کا جو اثر واقعہ بیان فرمائے، اس کو محفوظ کریں دل سے اور توجہ سے سنیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ کرو بھائی سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاعل. قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعكاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صدر احترام علماء کرام اور عزیز طلباء حاضرین مجلس، یہ محفل صحیح بخاری کی آخری حدیث پہ درس سبق کی مناسبت سے قائم کی گئی ہے، اور صحیح بخاری دنیا کی واحد کتاب ہے کہ اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ دینی تعلیمی اداروں میں صدیوں سے اس بات کا اہتمام کہ جب اس کی تکمیل ہو تو پھر تکمیل کی مناسبت سے ایک آخری حدیث پہ درس کا انعقاد کیا جائے. یہ صدیوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے. بڑے بڑے آئمہ محدثین کرام اس کی مناسبت سے مجالس قائم بھی کرتے رہے اور حدیث پہ درس بھی جو ہے وہ دیتے رہے. اور میں نے اپنی زندگی میں آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی اور کتاب کو، اگر ہے بھی تو کتب حدیث میں سے کسی کے بارے میں مدارس جو ہے وہ مجلس قائم کر لیتے ہیں. صحیح مسلم کے بارے میں، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے وغیرہ، باقی جو کتب خمسہ ہیں ان پہ بھی یعنی کچھ مجالس قائم ہوتی ہیں. لیکن حدیث کے علاوہ بڑی کتابیں لکھی گئیں، لغت میں لکھی گئیں، فلسفے میں لکھی گئیں، تاریخ میں لکھی گئیں، فقہ میں لکھی ہیں، اصول فقہ میں لکھی ہیں. کسی کتاب کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس طرح کی مجالس جو ہیں اس کے مناسبت سے قائم کی جائیں اور حدیث کے فضائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، علم حدیث پڑھنے والوں کے، پڑھانے والوں کے فضائل، اس کے بیانات کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے. تو بھائیو، بات اصل میں یہ ہے کہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید ہے، بالخصوص ان کتابوں کو ایک مخصوص نظریے اور ذہن کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہمیشہ سنیں بھی اور پڑھیں بھی. جس کو ہم عموماً پڑھنے والے بھی اور سننے والے بھی اس پہ توجہ نہیں دیتے، دھیان نہیں دیتے، ہمارے ادھر ذہن نہیں ہوتا. ہم اس کو بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کو عام کتاب پڑھی جاتی ہے. تو سنو بھائی، قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام پاک ہے، اللہ کی کلام ہے. جو کلام اللہ نے کی انہی الفاظ سے ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں،
بتائیے اس سے بڑا کوئی شرف ہے؟ کوئی تبرک اس سے بڑا کوئی اچھا تبرک ہے کہ رب کائنات کی کلام ہے اور ہمیں یہ شرف ہے؟ کہاں ہم گناہ گار کہ ہم بھی انہی کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، ہمارے کان سنتے ہیں، زبان جو ہے وہ اس کو ادائیگی جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا تبرک ہے، چھوٹا شرف ہے یہ؟ لیکن ہم غافل اتنے ہیں کہ ہم اس کو شرف اور تبرک کی نظر سے دیکھتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن سوچیں، آج کے بعد دھیان دیں اس میں۔ یہی حال حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ یہ جو صحیح بخاری میں پڑھی جانے والی حدیثیں ہیں، ابھی جو طلبہ نے حدیث پڑھی ہے، کیا ہے یہ حدیث؟ او بھائی، یہ وہ الفاظ ہیں جو کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے تھے۔ آج انہی الفاظ کو اسی طرح ہم بھی جو ہے اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، تو یہ شرف نہیں ہے، یہ تبرک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاں وضو کے پانی کے تبرک کا تو تذکرہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہے اس کا بھی تبرک ملتا ہے، تذکرہ اس کا۔ میاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاکیزہ زبان سے وہ کلمات نکلے ہوئے جو اللہ کی شریعت کو بیان کرنے کے لیے ہیں، کیا وہی کلمات ہمیں پڑھنا اگر نصیب ہوں تو یہ چھوٹا شرف ہے؟ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی شرف نہیں ہے، کوئی تبرک نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو بھی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اسی تناظر میں جو ہے وہ دیکھا کرو اور پڑھا کرو، پیار سے پڑھو، محبت سے پڑھو۔ یہ الفاظ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ ان کے الفاظ ہیں۔ اب دیکھیے، آج اگر کسی کو ہمارے معاشرہ میں، یعنی ہم کدھر کو سفر کر رہے ہیں، میں اس کی ذرا تھوڑی جو ہے وہ تعین کر رہا ہوں۔ اگر چھوٹا سا جوتے کا ٹکڑا اگر ہمیں مل جائے نا، اور کوئی کہہ دے کہ یہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ سارا پاکستان ٹوٹ پڑے گا اس جوتے کے، اس کو توجہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا۔ میاں، یہ تبرک کی یہ سارے جذبات آپ نے ادھر جوتے کی طرف کیوں جو ہے ان کا رخ کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ کی شریعت کو بیان کرنے کے لیے جو عبارات، جو الفاظ صادر ہوں، وہ تبرک نہیں ہے؟ سب سے بڑا تبرک ہے، بابرکت تبرک ہے وہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بھی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو، محبت کرو، اور اس جذبے تناظر سے کرو کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ کہاں میرا اللہ کی ذات، اللہ اکبر، بادشاہوں کا بادشاہ اور کائنات کا مالک، اور کہاں ہم چھوٹے موٹے جو ہے وہ لوگ کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنی کلام عطا فرما دی کہ لو پڑھو، سمجھو، پڑھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ شرح بھی دے دیا۔ تو بہرحال اس پہلو سے ان جذبات کو گم کر کے آپ کتاب و سنت سے جو تعلق رکھیں گے وہ صحیح تعلق نہیں ہوگا بھائی۔ تو اس طرح کے جذبات کو جو ہے نا یہ بناؤ، یہ جذبات کی بڑی قدر ہے اور بڑی قیمت ہے اللہ کے ہاں اور رسول اللہ کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابھی یہ حدیث ہے، اس میں میں آپ بھائیوں کو بتا دوں کہ اس میں بہت ساری مسائل ایسے ہیں کہ جو اہل علم کے لیے، طالب علموں کے لیے، جو عوام بھائی بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں،
ان مسائل کا ان کو کچھ زیادہ ادراک نہیں ہوگا، لیکن جب اس حدیث کی تفسیر پہ آئیں گے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، آگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اس میں ساری بحثیں اور لمبی بحثیں تعلق باللہ کی ہیں، وہ عوام کے لیے بھی ہیں اور خواص کے لیے بھی ہیں۔ اس لیے میں شروع میں چند مختصر مسائل جو فنیات ہیں وہ میں اس کی طرف توجہ دلا کے، تو وہ تو اہل علم کی بات ہے، وہ ذرا دھیان سے سن لیں۔ باقی جو عوام کے لیے بہت کچھ ہے اس حدیث میں، وہ سکون سے جو ہے وہ تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کلام مبارک کا جب ترجمہ، مقصد، مفہوم سنیں گے، بہت سرور محسوس ہوگا، بڑی روحانی لذت محسوس ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو علماء اور طالب علموں سے میرا پہلا جو ہے وہ گزارش یہ ہے میری کہ بھئی یہ جو صحیح بخاری ہے، اس کو عام حدیث کی مجموعے کا نام دے کے اسی تک محدود رہ کے اس کو پڑھنے پڑھانے تک محدود نہ رہیں۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اللہ کے قرآن کے بعد اتنی جامع اور اصح کتاب اور کوئی نہیں لکھی گئی۔ اور پھر یہ کتاب صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ فقہ کی بھی کتاب ہے اور فقہ محمدی کی کتاب ہے۔ یہ اصول فقہ کی بھی کتاب ہے اور وہ اصول جو محمدی فقہ کے جو اصول ہیں ان کی کتاب ہے۔ یہ کتاب تاریخ کی بھی کتاب ہے، عقیدے کی بھی یہ کتاب ہے۔ تو اس کتاب کو ان سارے تناظر میں دیکھ کے جو ہے وہ آپ اس کو پڑھا کریں، اور پھر اس کتاب کے مباحث کو، ابواب کو، تراجم کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جس زمانہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب جو ہے وہ ترتیب دی، اس زمانے میں لوگوں کے عقیدے، علم، دینداری، تقوی، پرہیزگاری کیا پوزیشن تھی اس وقت، فتنے کیا کیا تھے اس وقت، علمی فتنے کیا تھے۔ جب تک ان فتن کا آپ ادراک نہیں کرتے ہیں، صحیح بخاری کے تراجم اور ابواب کو حقیقت میں آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ طلبہ، اساتذہ کرام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں، اور بالخصوص عقیدے کی بنیاد پہ اس وقت جو فرقے، عقیدے کے نام پہ جتنے فرقے تھے، جماعتیں تھیں، اور جو ان کے عقائد تھے اور بڑے خوفناک خطرناک عقائد تھے، اور کتاب و سنت کی جو فائدہ ہے، جو اس کی شرعی حیثیت ہے، اس کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے وہ فتنے تھے، جن کا جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ نے اس کا دفاع کیا، اس کا تحفظ کیا، حدیث کا اور عقیدہ اسلامی کا، فقہ اسلامی کا، اصول فقہ اسلامی کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں پورا تحفظ اور دفاع کیا ہوا۔ تو یہاں پہ اب یہ آخری باب ہے، کتاب التوحید کا یہ باب ہے۔ اب توحید کا باب اس کتاب کی یہ آخری کتاب توحید کا تعلق عقیدہ سے تعلق ہے۔ جو پہلی کتاب ہے وہ کتاب الایمان ہے۔ اب اس کتاب الایمان کو میں ذرا آپ بھائیوں کو سمجھا دوں، سنا دوں کہ اس کتاب الایمان کا پس منظر کیا۔ اب جب پہلے ہی باب پڑھیں گے تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہوا ہوگا کہ ایمان قول و عمل یزید و ینقص۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا اور خطرناک ترین فتنہ تھا یہ، اور یہ اٹھایا ہوا کن کا تھا، برپا کیا ہوا کن کا تھا؟ یہ منطقی فلسفی ان لوگوں کا جو اسلام میں آ کے انہوں نے بہت خراب کرنے کی کوشش کی۔
اس کا مطلب یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دیکھو ایمان جو ہے وہ صرف اللہ کو ماننے کا نام ہے، اس سے آگے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، آپ مومن ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ بھائی یہ سب سے پہلی کوشش تھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عمل اور بد عمل بنانے کی، یہ پہلی کاوش تھی، یہ خطرناک۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم نے صرف ایمان کہ ہاں اللہ ہے، اللہ ایسے کرتا ہے، ایسے اس کی صفتیں ہیں، یہیں تک محدود رہیں، اور جتنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسرے جتنے بھی اعمال سب کو جو ہے وہ ایمان سے ہم خارج کر دیں، تو بتائیے جو معاشرہ باقی رہ جائے گا اس کی اخلاقیات کیا ہوں گی اس کی؟ تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ فتنہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں تقریباً 44 ابواب قائم کر کے اس عقیدے کو اور ایمان کے اتنے بڑے حصے کو تحفظ فراہم کیا، اور آیات قرآنیہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ائمہ محدثین بھی۔ تو اس طرح کے یہ فتنے تھے بہت بڑے جو ہے وہ خراب قسم کے، کہ جس کے دین ہی سارا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا دوسرے ائمہ مجتہدین ہیں اور محدثین ہیں، ان سب کی کتابوں کو آپ اس تناظر میں پڑھیں کہ ان کے زمانہ میں فتنے کیا، فتنے ہمارے زمانہ میں بھی ہیں۔ وہ یہ فلاں پیر صاحب بھی جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، بس وہ ایک ڈھیری بنا لی، اور یہ بزرگ ہے، پہنچا ہوا ہے، داتا ہے، یہ ہے، وہ یہ ہے، بڑے بڑے شرکیات کے جو ہے وہ مظاہر ہیں۔ لیکن اس وقت کے جو علمی جو فتنے تھے وہ بڑے گمبھیر علمی اور بڑے دقیق اور بڑے پیچیدہ جو ہے وہ فتنے تھے۔ تو بہرحال یہ تو اس کتاب کو پڑھنے کا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے۔ اسی طرح کتاب التوحید ہے، کتاب التوحید میں بھی آ کے بڑا مسئلہ ایک یہ تھا، میں جو بڑے فتن تھے میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے بارے میں فتنہ یہ تھا کہ اللہ کی صفت کوئی نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے اس کی، اللہ کی اسماء و صفات کا انکار، تعطیل۔ اور میرے بھائی جب یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کیسا ہے، اس اللہ کو پوجے گا کون؟ اس کو مشکل کشائی کے لیے بلائے گا کون اس کو؟ تو یہ بہت خطرناک کہ اللہ کی ذات کو اتنا مبہم کر دو، یہ شیطانی سارا شیطان کا عمل، اور ایمان کو جو ہے وہ عمل نکال کے اس کو فارغ کر دو۔ اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عبداللہ ابن سبا نے علی رضی اللہ سبحانہ و تعالی کی الوہیت کا لبادہ، وہ جبرائیل آیا تھا، رسالت اللہ نے دے کے بھیجا تھا علی کے لیے، وہ لے کے کہاں چلا گیا؟ محمد کے پاس چلا گیا، قائد ہے۔ اللہ اکبر، یار انہوں نے کیا سمجھ لیا وہ اللہ کیسا ہے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ دیکھے اس نے امانت جبرائیل کو بھیجا علی کو دینے کے لیے، اور وہ دے آیا محمد کو، اور اللہ نے اس کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا۔ اللہ بھی کیسا اللہ؟ تو بہرحال یہ فتنے تھے بھائی، بہت بڑے فتنے کے، جس میں قرآن کے بارے میں یہ فتنہ تھا ایک کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے۔ تو قرآن کے بارے میں یہ فتنہ اٹھایا گیا کہ یہ مخلوق ہے، بڑا فتنہ۔ بڑے علماء کو خلیفے، 3 خلیفے جو حاکم وقت تھے، انہوں نے اس عقیدے کو اپنا کے علماء کو بہت جو ہے وہ اذیتیں پہنچائیں، بڑی تکلیفیں جو ہے وہ ان کو دی۔ اس کے پیچھے فکر کیا تھی؟ کیا یہ کوئی علمی مسئلہ تھا؟ کوئی دلائل کی بنیاد پہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ وہ نہیں ہے بھائی، یہ سارا فکر عقیدہ بد نیتی پہ مبنی تھا۔
کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت میں جیسے مغالطہ کھا کے یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے. یہ بدنیتی تھی. بدنیتی یہ تھی کہ اس وقت کے جو فلسفی اور منطقی کلیات الہیات کا جو تصور انہوں نے دیا ہوا تھا وہ مسلمانوں میں رائج تھا، اور اسی کے جو پیروکار ہیں یہ جہمی وغیرہ معتزلی وغیرہ وہ ان نظریات کو جو ہے نا وہ پھیلاتے ہیں. مقصد یہ تھا کہ پہلے ہم ثابت کر لیں کہ قرآن کیا ہے، مخلوق ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہیں گے ہاں جی جو مخلوق ہے اس نے مرنا ہے، جو مخلوق ہے اس نے مرنا ہے. بس قرآن مر گیا، ختم ہو گیا جی، ان کی تھے قرآن. اور یہ دیکھیں یہ مامون الرشید کا ایک مراسی تھا. یہ بادشاہوں نے جو ہے نا وہ کچھ لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہنسانے کھلانے کے لیے، پریشانی کے وقت میں جو ہے نا وہ ذرا وہ ایسا چٹکلا چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے ذرا ذہن جو ہے نا وہ سیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے مراسی نے ایک دن جو ہے نا وہ کہا اس کو، بات سنیں بڑی، اور یہ مراسی کی بات بتا رہی ہے کہ اس عقیدے کے پیچھے فتنہ کیا تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت اتنا تو بتائیں کہ جدو قرآن مر جائے گا تو لوکی ترابیاں کا نال پڑھن گے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو مخلوق کا اتنا جو ہے وہ رٹ لگائی ہوئی ہے، اور اس عقیدے کے پیچھے یہ ہے کہ جو مخلوق ہے اس نے آخر مر جانا ہے. تو قرآن اگر مخلوق ہے تو اس نے مر بھی جانا ہے. جب مر جائے گا تو لوگ کی ترابیاں کا نال پڑھن گے. بات بڑی کی اس مراسی. چاہیے تو تھا کہ بادشاہ کو عقل آ جاتی، لیکن آئی نہیں. بہرحال یہ فتن تھے بھائی اس وقت کے، بڑے علمی دقیق اور اتنے گمبھیر، اللہ اکبر. لیکن اللہ رب العالمین نے محدثین کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین کو بڑی صاف ستھری عقل عطا فرمائی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے ان سارے فتن کا بات دلیل کتاب و سنت سے باب باندھ کے جو ہے اس کا ازالہ کیا، صفائی کی، اور عقیدہ اسلامی کو قائم رکھا، سنت کے مطابق رکھا کہ آج ہم بھی اس سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں. اگر وہ نہ کرتے تو کب کا قرآن ختم ہو گیا تھا، کب کے عمل جو ہے وہ ایمان سے باہر نکل گئے تھے. ہم نے آوارہ ہی پھرنا تھا بس، زیادہ سے زیادہ وہ جیسے ہندو رام رام کر چھوڑتے ہیں، ہم نے اللہ اللہ کر دینا تھا. نہ نماز، نہ روزہ، نہ اخلاقیات، نہ آداب، کچھ بھی نہیں. جانوروں کی طرح کل انعام بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گمراہ. بہرحال یہ پس منظر ہے. یہاں جو کتاب التوحید کا آخری باب ہے اس کے اندر بھی کئی عقیدے کے معاملات ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب جو ہے وہ اس معنی میں اس مقصد کے لیے جو ہے وہ قائم کیا کہ دیکھو قیامت کے دن جتنے بھی بنو آدم ہیں ان کا جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہوگا تو ان کے اعمال کو تولا جائے گا. فمن خفت موازینہ فامہ ہاویہ ومن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. قرآن کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ قیامت کے دن بڑا آسان صاف ستھرا ایک طریقہ رکھا ہوا ہے. یہاں یہ لیاؤ جی نیکیاں اور بدیاں ان کی جو ہے نا وہ ڈالو ادھر ادھر. جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی چل جنت، جس کے گناہ جو ہے وہ بھاری ہو گئی. بڑا موٹا جو ہے حساب اللہ تعالیٰ نے، بڑی کو باریک چھاننی نہیں لائی، موٹا سا حساب ہے. اب اسی کو ہی جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ جو ہے وہ قائم کیا. آگے جو حدیث لا رہے ہیں تو اس میں چونکہ وہ پلڑے میں ثقل اور بھاری پن کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور یہ بات بذات خود جو منکرین حدیث ہیں اور اس وقت کے جو جہمی اور معتزلی تھے جو اصل میں کفریہ عقائد کے حامل تھے، بڑے بڑے امام بنے ہوئے تھے، شکلیں بڑے اماموں والی تھی، مرتبے بڑے تھے، قاضی بھی تھے، لیکن عقیدے کفریہ تھے ان کے. ان لوگوں کا اس وقت بھی
کہ جی دیکھو جی یہ تو عقل نہیں مانتی کہ اعمال جو ہیں اس کا وزن جو ہے وہ کیسے ہوگا، یہ اعمال جو ہوتے ہیں یہ عرض ہوتا ہے، یہ جوہر نہیں ہوتا. یہ منطقی فلسفی بحث ہے، وہیں سے سب کچھ لیا ہوا ہے ان لوگوں نے. اب اس کی جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں، مثال میں دے دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ گلاب کا پھول ہے یا کوئی بھی پھول ہے، اس کا تو وزن آپ کر سکتے ہیں نا، اس کو تو تولیں گے تو تول لیں گے، لیکن پھول سے خوشبو نکال کے وزن کرے تو اس کا کیا بنے؟ وہ عقل ہماری بھی کہتی ہے، سارے کی کہتی ہے آرام نال عقل ہمیں جس طرف لے جاتی ہے وہ یہی ہے کہ یار ادھر وزن کو نہیں ہونا، کیویں ہوئے گا؟ اور یہ سارے جو اعمال ہیں یہ تو آراز ہیں. اب ہم نے نماز پڑھی ہے وہ کہاں ہے؟ جو میں نے پڑھی ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جو آپ نے پڑھی ہے آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، کہاں گئی ہے؟ وہ حرکات تھی ہم نے کر چھوڑی. تو بھائی اس میں بھی بہت جو ہے وہ اسی قاعدے کلیے جو منطق اور فلسفے ہیں اس کے تناظر میں. اصل میں بات یہ ہے بھائی، اللہ کے بندو، جو اللہ پہ ایمان ہے نا بڑی قیمتی چیز ہے. یہ اللہ پہ ایمان، کھرا ایمان بہت بڑی متاع ہے انسان کے پاس. اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین جب انہوں نے یہ آیات سنی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عملہ دا وزن کیویں ہوئے گا؟ یہ تے ہمیں عرض جائے تے جوہر تے کوئی نہیں. انہوں نے پوچھا، کسی صحابی نے نہیں پوچھا، تابعین نے نہیں پوچھا، ائمہ حدیث نے اس پہ کوئی بحث نہیں کی کہ یہ کیا مسئلہ ہے. یہ کب بحث شروع ہوئی؟ جب اس کا انکار کیا گیا. تو بھائی اتنا صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ گزر گیا، ائمہ کثیر تعداد میں کسی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا. کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ میرا سوال ہے کہ اس کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں. کیوں نہیں اس سوال کو اٹھایا؟ وہ اس لیے نہیں اٹھایا کہ ان کا ایمان بڑا زبردست تھا. وہ ہو سکتا نہ ہو سکتا، جو اللہ کے کرنے کے کام ہیں وہاں وہ ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کو درمیان میں وہ بحث میں نہیں لایا کرتے تھے. قیامت کے دن جو اعمال کا وزن ہے کس نے کرنا ہے بھائی؟ کس نے کرنا ہے؟ اب ان لوگوں سے آدمی پوچھے کہ جی عقل نہیں مانتی، وہ تیری عقل نہیں مانتی، وزن تو کرنا ہے. جے تو کرنا ہے تو تیرے کو واقعی نہیں ہونا، تو کر ہی نہیں سکتا. اور تیرے ساتھ سارے جو ابناء و جنس کا ہیں وہ سارے مل کے بھی نہیں کر سکتے. لیکن کرنا کنے؟ اللہ نے اگر کرنا ہے تو یہاں سوچنے کی، مومن کے سوچنے کی کوئی ضرورت ہے؟ یار اللہ کی میں حساب کرے گا، اور جنہیں اے سوچنا ہے نا اللہ کی میں حساب کرے گا، آئے آئے اس کا ایمان ٹھیک ہے؟ اللہ ہی سمجھ نہیں آیا یار، انہوں اور کی سمجھ آنا تھا. ایمان درست کہاں ہوگا؟ مومن سے پوچھیں، ہم سے پوچھو کہ اس کا وزن ہوگا یا نہیں ہوگا. کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. کیسے کرے گا؟ ایسے کرے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ایک ہی جملہ ہے جو رب العالمین نے اپنے قرآن میں مومنوں کو پکڑا دیا، اس لیے کہ جہاں جہاں شیطان ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے وہاں ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ اکبر. ایک قصہ ہے بڑا دلچسپ، ابن عباس رضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے، اسرائیلیات میں سے. غلط ہے، صحیح ہے، ہوا ہے نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے، ہم اس سے بحث نہیں کرتے، لیکن اس قضیہ کو سمجھنے کے لیے وہ بڑا مفید ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جو شیطان ہے نا، بڑے شیطان کے آگے جو شاگرد ہیں، انہوں نے ایک دن بڑے شیطان سے پوچھا کہ حضرت جی
جب کوئی نمازی پرہیزگار زکاتیں دینے والا اور تہجدیں پڑھنے والا یہ لوگ جب مرتے ہیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ جیوندیاں دا تے نہ مویاں دا، تسی کوئی خوشی نہیں کر دے۔ لیکن جدوں کوئی عالم فوت ہوندا ہے تے تسی بڑے خوش ہوندے ہو، یہ کی مطلب ہے؟ بھئی سوال تے ہے نا۔ انہیں کہا وہ میں تنوں دسنا کی مطلب ہے۔ وہ ایک زاہد کے پاس، جی حضرت ایک ذرا مسئلہ بتائیے، جی پوچھو۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ ہے وہ کہ کیا اللہ تعالی زمین آسمان نو اے آنڈا ہے میرے کو یہ وچ پا دے گا؟ غور کریں ذرا، زمین آسمان کتنے ایڈا کا آنڈا؟ سوال انہیں پوچھ رہا صوفی کولوں، متقی کولوں، عبادت گزار ہے، زاہد ہے بیچارہ، سارا دن من کے تے من کا تسبیح والا بندہ ہے۔ نے کہا جی اللہ کیا اللہ زمین آسمان میں آنڈے چپا دے گا، اس میں ڈال سکتا ہے؟ وہ صوفی سوچی پہ سوچنے کی تو ہے بات، عام جاہل آدمی تو سوچ میں پڑ ہی جاتا ہے جو اللہ والا نہیں ہوتا، جس کا ایمان موفق من اللہ نہیں ہوتا وہ سوچ میں پڑ جاتا۔ انہوں نے کہا وہی بچے چلیے بھائی، مولوی سوچی پہ گئے، ٹھیک آگے وہ ایک عالم کے پاس جاتے، انہوں نے کہا جی ایک انڈا ہے کہ اللہ رب العالمین زمین اور آسمان، اتنے بڑا زمین و آسمان ہے، مولوی صاحب سوچ لیں سوال بڑا بڑا اینا وڈا زمین و آسمان دے ایڈا کہ چھوٹا انڈا اللہ یہ دے انہوں پا دے گا؟ انہیں کہا پا دے گا، بالکل پا دے گا، انہیں سوچیا ہی نہیں، انہیں کہا پا دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سارے کام کر لیں وہ پا دے گا بیچو۔ نہ کہا بھائی کچھ سمجھ آئیے تو انہوں یہ جو لوگ ہیں عالم عارف باللہ جو لوگ ہیں، اللہ اکبر، یہ لوگ میرے مشن کے دشمن ہیں، ان میں سے کوئی مرتا ہے تو میں خوشی کرتا ہوں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنے یہ منطق اور فلسفے کے احتمالات کے مارے ہوئے لوگ، کچھ نہیں ان کے پلے، ان کو تو یہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیسا ہوتا ہے۔ نہ کہ جی اللہ کی صفتیں نہیں ہیں، یہ صفت مانے تو یہ لازم آتا ہے، یہ صفت مانے تو یہ لازم آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہاں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہمارا ترازو عدل قائم ہوگا، وہ کس کام آئے گا؟ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنت میں، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کا قول ہے یا عمل ہے سب کا وزن ہوگا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بتا دیا۔ اچھا جی یہ لازم وہ لازم ہونا، کہ اچھا یار لازم وہ لازم، یہ چھوٹی سی عقل ہے، اس کے لوازمات میں ہی اگر ہم نے یہ کسی کام کی ہوتی تو اللہ کو شریعت نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ اتنی کم دی ہوئے تو اللہ رب العالمین کو انبیاء بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ یہ سب کچھ اس کا وزن ہوگا، کرے گا کون؟ اللہ کرے گا۔ منطقی فلسفی اور ان کے منطق اور فلسفے کے احتمالات ردی کی ٹوکری میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، سارے کم کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بھائی اس زمانہ میں تو ویسے بھی یہ پرانے جو منطق فلسفے کے بہت سارے جو
اپنے زمانے کے بڑے کلیات تھے نا، اس وقت وہ سب سے بڑے جھوٹ ہیں، وہ سب سے بڑے جھوٹ۔ اب گاڑی چلاتے ہیں، اس کی رفتار جو ہے نا وہ اس کا بھی وزن ہو رہا ہے کہ اتنے کلومیٹر پہ چل رہی ہے، وہ تھرمامیٹر لگا کے آپ بخار کا جو ہے وہ چیک کر رہے ہیں، بجلی کا میٹر آپ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ بیسیوں قسم کی اس وقت ایجادات جو ہیں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ ارض اور جوہر کا یہ سارا دھندا منطقیوں کا اور فلسفیوں کا یہ بیکار اور فرسودہ دھندا ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، جھوٹ ہے، یہ سب ہوتا ہے، آراز کا وزن ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے۔ بہرحال بھائی الیکٹرانک کنڈے جو ہے نا وہ آئے ہوئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وزن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ یہ پرانی منطق اور فلسفہ کی فرسودہ باتیں تھی۔ بہرحال چلیے، اس کے بعد جو ہے وہ حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث بھی لائے اور اس حدیث کے اندر یہ کلمات ہیں، ثقیلتان فی المیزان، دو کلمے ایسے ہیں کہ جو میزان میں ان کا وزن بہت ہے۔ قرآن کا مضمون بھی یہ ہے، حدیث کا مضمون بھی یہ ہے۔ یہاں پہ صحیح بخاری پڑھنے اور پڑھانے والے جو ہے ایک بات نوٹ کرے بھائی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا منہج آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اکثر جو ابواب ہیں وہ حدیث کے ساتھ ساتھ آیات کو بھی ترجمہ بھی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور بالخصوص جو عقیدے کے بحث ہیں اس میں یہ کیوں کرتے ہیں؟ اب حدیث تو انہوں نے یہ بیان کرنا تھی، لیکن ساتھ قرآن سے بھی وزن اعمال کا جو تصور ہے اس کو ساتھ بیان کر دیا۔ کیوں بیان کر دیا؟ اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک علت ہے، ایک سبب ہے، وجہ ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا، جس فتنے کی گردن مروڑنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے، دیکھو بھائی، محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے علم حدیث میں کہ کوئی حدیث جو ہے وہ صحیح کب ہوگی، حجت کب ہوگی، کیا شرطیں اس میں پائی جائیں گی، تب جا کے وہ حدیث حجت ہوگی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے پورا ایک منہج جو ہے وہ مرتب کیا ہوا ہے۔ یہ بات غور سے سنیں، محدثین کے اصول، قاعدے، ضابطے اور فنیات کے جتنے بھی جزیات اور کلیات ہیں وہ ساری کی ساری شرع سے ماخوذ ہوتی ہیں، فطرت کے مطابق ہوتی ہیں، عقل کے مطابق ہوتی ہیں، اور یہ منطقی اور فلسفیوں کے یہ کلیات اور جزیات یہ سارے وہمی اور خیالی ہوتے ہیں۔ یہ محدثین نے کیا کیا؟ محدثین رحمت اللہ علیہ نے یہ کیا کہ بھائی کسی بھی حدیث کو یا کسی بھی آدمی کی بات کو غلط اور صحیح شان پھٹک کرنے کے لیے، تمیید کرنے کے لیے ہم وہ مخبر کی صفات کو دیکھیں گے، مخبر کی، کہ وہ مخبر جو ہے وہ سچا ہے، عادل ضابط ہے، جھوٹا ہے، فاسق فاجر ہے، کیسا ہے وہ؟ اگر وہ عادل ہے، ضابط ہے، سچا ہے، متقی ہے، ورع ہے، اس میں حیا ہے، اس میں، تو اس کی بات کا وزن جو ہے نا وہ کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ یہ بات جو ہے یار بڑا، یار فلاں بندہ ایسا نہیں ہے، وہ غلط نہیں گل کرتا، معاشرے کا بہترین انسان، ٹھیک۔ محدثین کے ہاں جرح اور تعدیل کی بنیاد ان نقطوں پہ ہے، اس اساس پہ ہے، اور یہ اساس کس نے مہیا کی ہے؟ یہ شریعت نے مہیا کی ہے، شریعت نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی مخبر جو ہے وہ فاسق ہو
برا آدمی ہو، برے کردار کا آدمی ہو تو پھر کیا کرو؟ اس کی بات علی الاطلاق مت مانو، اس میں تبین کرو، تھوڑی تحقیق کر لیا کرو۔ بندہ الٹا ہی ہے، بندہ پیڑا ہے، کتے جھوٹ سے نہیں ماردا پیا۔ یہ جرح کی بنیاد ہے۔ کہاں سے لی انہوں نے؟ قرآن سے لی۔ اور تعدیل کا سوچ، فکر اور کلیہ کہاں سے لیا؟ وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ گواہوں میں، جو گواہ ہیں یا مخبر ہیں، اس میں کیا شرط لگائی ہوئی ہے کہ وہ عادل ہو۔ عادل کا معنی کیا ہے؟ عادل کا معنی یہ ہے کہ وہ متقی ہے، صاحب ورع ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی ٹھگی اور اس طرح کی جو لغویات اور فجور اور فسق والے جو معاملات ہیں وہ اس میں نہیں ہیں۔ قرآن نے یہ تصور دیا کہ جو عادل ہے اس کی بات کو مانا جائے گا، اور جو فاسق فاجر ہے اس کی بات کا شان پھٹک جو ہے وہ کی جائے گی۔ محدثین نے قرآن کے اصولوں پہ اپنے علم کی اور فن کی جو ہے وہ بنیاد رکھی، لیکن جب منطق اور فلسفہ کی کتابیں ترجمہ ہو کے مسلمانوں کے درمیان آئیں تو ان کے ہاں بھی دیکھو یہ پرانا فلسفہ جو ہے اس میں الہیات سے بحث ہوتی ہے، اس میں مشاہدات کیا ہیں، متواترات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے علوم سے انہوں نے عقل کی بنیاد پہ جو ہے وہ بحثیں کی ہوئی ہیں انہوں نے۔ تو جو اصل میں یہ فتنہ سبعیہ کا شکار جو لوگ تھے، جہم ابن صفوان ہیں، جعد ابن درہم ہیں، یہ لوگ اصل جو ہے وہ ام الضلال ہے، یہ گمراہی کے باپ ہیں۔ یہ ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ان کی کلیات پہ جو ہے نا وہ جاتا ہے۔ وہ اللہ کو ویسا مانیں گے جیسے ان کا فلسفہ اللہ کو منواتا، وہ قرآن کو ویسا نہیں مانیں گے جیسا قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، وہ اس طرح نہیں کرتے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ان کو وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک بات ان کو مل گئی، ان منطق اور فلسفہ کی کتابوں میں متواترات کا ایک تذکرہ موجود ہے، متواتر۔ تو وہاں سے انہوں نے اس کو لیا۔ جب تک یہ ان کے ہاتھ نہیں لگا تب تک ان کی بدعات پہ محدثین کرام بڑی سخت گرفت جو ہے وہ کرتے تھے، اور یہ بیچارے یعنی بدنام ہو جاتے۔ اگر حدیث وضع کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے جو ہے وہ تہمت لگ جاتی ہے، چہرے پہ سیاہی لگ جاتی ہے کہ فلان کذاب، یہ فلاں حدیث کو فلاں نے وضع کیا ہے اور وہ کذاب ہے۔ یہ داغ جو ہے وہ لگتا ہے ان کو۔ جب ان کو یہ متواتر اور آحاد کی تقسیم وہاں سے ملی، انہوں نے سارا محدثین کا منہج چھوڑا اور کہا جی بس بات ختم۔ دیکھو جی عقیدے میں ماننے کے لیے متواتر حدیث ہونا ضروری ہے، جو خبر واحد ہوتی ہے وہ یہ اصطلاحیں ان کی ہیں، یہ مسلمانوں کی اصطلاحیں نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کی اختراع نہیں ہے، یہ ان کی اصطلاح بھی ہے، اختراع بھی ہے، اور اس پہ انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ چلایا۔ بس پھر یہ باتیں آئیں کہ اچھا جی یہ تو جو عقیدہ ہے وہ متواتر سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ متواتر کیا ہوتا ہے بھائی؟ وہ جی متواتر یہ ہوتا ہے جس کو اتنے راوی بیان، وہ اتنے کو نا لمحہ کر کے کہ جس جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہو، وہ یارو کنے ہوں دے رہے، چلو ضابطہ تے بناؤ نا۔ جب تک اس کو کسی ضابطے میں آپ لے کے نہیں آتے تب تک نہ وہ اصطلاح ہے نہ اس کا کوئی مفہوم ہے، اور اگر تطبیق آپ کریں گے، نتائج مطلب کے نکالیں گے، تو آپ علم سے خیانت کر رہے ہیں۔ آج تک فیصلہ نہیں ہوا کہ بابا وہ متواتر کے آدمی کتنے ہوتے ہیں۔ 4 سے شروع ہوئے اور پوری امت تک کو جو ہے وہ گر ڈالا۔
کسی نے کہا جی 4، کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 15، 12، 100، 70۔ وہ جی جو بدر میں جو صحابہ تھے جنگجو، ان کی تعداد 313 تھی، تو 313 جو تواتر کی بنیاد ہے، بچگانہ باتیں ساری آج تک وہی کچھ ہے، آج تک وہی کچھ ہے۔ تو اسی بنیاد پہ بھی جہمی ہیں، اس کے بعد معتزلی ہیں تھوڑے سے سلجھے ہوئے، اس کے بعد ماتریدی ہیں، ساری حنفیت ماتریدیت کی شکار ہے، عقیدے میں بھی ان کا یہی کچھ ہے اور اصول میں بھی ان کا جو ہے وہ یہی کچھ ہے۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ یہ متواتر کا کوئی نظریہ محدثین کا نہیں ہے۔ محدثین کا جو نظریہ ہے وہ راوی کی صفات کی بنیاد پہ ہے، مخبرین کی تعداد کی بنیاد پہ۔ مجھے اینے بندے ہو جائیں، وہ کنے ہو جانو یار، جتنے بھی آدمی آپ گن لیں، کیا جھوٹ پہ متفق نہیں ہو؟ تو آج تو ہم دیکھ رہے ہیں ساری دنیا جھوٹ پہ متفق ہو رہی ہے بھائی، مار مار کے اسلامی ممالک کو تباہ کر کے بعد میں کہتے ہیں او جی سانو خبر جڑی ہے نا وہ رپورٹ غلط ملی سی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال جن بھائیوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، میں ان کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ بھائی یہ رٹ لگانا چھوڑ دیں کہ یہ تواتر اور احاد کی تقسیم محدثین کی ہے، محدثین کی نہیں ہے۔ محدثین کا جو علم حدیث کا جو جس فلسفے پہ ان کا یہ منہج قائم ہے، وہ اس فلسفے سے متصادم ہے آپس میں۔ محدثین کس کا اعتبار کرتے ہیں؟ مخبرین کی صفات کا اعتبار کرتے ہیں، اور مخبرین کی صفات کے اعتبار کا تصور کس نے دیا؟ قرآن نے دیا ہے۔ اور یہ فلسفی جو ہیں متواتر اور احاد کی تقسیم میں اعتبار کس کا کرتے ہیں؟ یہ سر گنتے ہیں، صفات کا اعتبار نہیں ہے۔ اور بڑے دھڑلے سے لکھا ہوا ہے کتابوں میں، او جی بس اسلام کی بھی شرط نہیں ہے، عدالت کی بھی شرط نہیں ہے، حیا کی بھی شرط نہیں ہے، شرم کی بھی شرط نہیں ہے، تقوی کی بھی شرط نہیں ہے، بس بندے اتنے ہوں کہ جس سے یقین حاصل ہو جائے۔ او میاں یہ یقین تہانوں ہی حاصل ہونا ہے، کسی شریف آدمی نو ہونے والا کوئی نہیں۔ اب ہم یہ کہیں کہ جی نہیں یہ متواتر کا بھی تو تذکرہ جو ہے اصول حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ ملتا ہے، او بھائی ملتا ہے، لیکن کبھی آپ نے جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا انہوں نے کبھی سوچا کہ اصل فلسفی کیا ہے جہاں دونوں نظریات میں ہے؟ اور میرا یہ سوال ہے، آپ سب سے پہلے محدث سے لے کے، یہاں کوئی محدث تشریف فرما ہے جی؟ وہ آنا تھا غلام عثمان ظہیر صاحب نہیں، آج تک کوئی محدث جو حدیث میں تحقیق کرتے ہیں، مجھے بتائیے کبھی کسی محدث نے جو اہل حدیث ہیں جب بحث کے بعد تحقیق کے بعد حدیث پہ حکم لگاتے ہیں تو وہ کن الفاظ سے لگاتے ہیں؟ صحیح ضعیف کی بنیاد پہ لگاتے ہیں یا متواتر اور احاد کی بنیاد پہ لگاتے ہیں؟ اپنے ملک میں محدثین کرام حفظہم اللہ، ان کو دیکھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، سینکڑوں ہزاروں حدیثوں کی تحقیق کی ہوگی، جو حکم لگایا وہ کس بنیاد پہ؟ کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ مرسل ہے، یہ معضل ہے، یہ موضوع ہے، یہ منکر ہے۔ ساری اصطلاحیں کن کی ہیں؟ کبھی کسی نے متواتر اور احاد کی بنیاد پہ بھی حکم لگایا؟ کیوں نہیں لگایا؟ وہ اس لیے نہیں لگایا کہ محدثین کا یہ فن ہی نہیں ہے، محدثین کا یہ علم نہیں ہے، یہ فن نہیں ہے، اور یہ دونوں علم ان کی بنیاد جو اصل جس فلسفے پہ قائم ہے وہ فلسفہ آپس میں متصادم ہیں۔
شریعت نے ہمیں تصور دیا صفات راوی کی بنیاد پہ، اور یہ فیصلہ کرتے ہیں بندے گن کے، وہ جنجدے بھی ہوں. کیا بات ہے یار، اللہ اکبر. باقی رہا مسئلہ کہ جو بعض کتابیں یا بعض حدیث میں کام بحث کرنے والے وہ اس موقف سے بڑا اختلاف کر جاتے کہ دیکھو جی اس کا تو تذکرہ جو ہے وہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خطیب اس میں کیا ہوا ہے الکفایہ میں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبہ میں جو ہے وہ یہ تقسیم جو ہے وہ کی ہوئی ہے. تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ محدثین کی نہیں ہے، تو یہ ہماری تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اچھا چلو میں سمجھا دیتا، میری سمجھ میں آئی ہے تو آپ کی سمجھ میں بھی آئے گی. جائیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کا ہزاروں حدیثوں پہ انہوں نے تحقیق اور تخریج کی. کبھی زندگی میں کسی ایک کتاب میں تخریج کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث خبر واحد ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان اصطلاحوں کو خود ہی استعمال کیوں نہیں کیا ہے؟ اور پھر میاں انہوں نے تو بات ایسی کر دی ہے، شرح نخبہ پڑھانے والے جو ہے نا وہ اس بات پہ توجہ دیں. انہوں نے سارے تواتر کا تذکرہ کر کے شرطیں بیان کر کے آخر میں ایک سوالیہ نشان ڈال کے اس سارے نظریے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. نظریہ ہی انہوں نے تباہ کر دیا. کیا وہ تواتر کی شرطیں بیان کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے کہ جی جب یہ ساری شرطیں پوری ہوں تو آیا وہ حدیث واقعی فی الواقع قطعی جو ہے وہ ہو جائے گی، یقینی ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہوگی. جو تواتر اور احاد کے نظریے کے موجد ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ تواتر ہو اور وہ قطعی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرما دیا؟ انہوں نے آخر میں یہ سوال اٹھا کے خود جواب دیا کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. پھر شرح نخبہ کے دوسرے جو شارحین ہیں بڑی لمبی فہرست ہے جنہوں نے اس سے موافقت کی، ہاں کہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب بتائیے مجھے یہ سورہ حدیث سے کیا اس کا تعلق جو ہے وہ رہ گیا؟ وہ بھائی یہ ہم بھی جو ہے نا وہ کچھ تھوڑی تقلید کرتے ہیں جس سے جو ہے نا وہ ہم اپنا عقیدہ خراب کر لیتے ہیں. یہ مسئلہ جو ہے نا یہ علم حدیث کا ہے نہیں ہے، یہ تبرک کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ تبرک کا. تبرک کا کیسی ہے؟ میں نے ایک دفعہ اشرف علی تھانوی ان کی ایک کتاب تھی، کوئی مجھے یاد نہیں ہے، بھول گیا ہوں میں، بڑا بس کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کتابیں پڑھی تھی اور میں نے پکڑی اٹھائی اور کہیں سے بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیا. وہاں ایک قصہ لکھا ہوا تھا، جگہ اور سے سنیں، وہاں قصہ لکھا ہوا تھا. قصہ یہ لکھا ہوا تھا، دو بزرگ تھے. ایک بزرگ دوسروں کے ہاں جو ہے وہ چلے گئے مہمان کے طور پہ، تو بس دونوں ہی ایک دوسرے کے بہت معتقد ہیں. اور پھر جو میزبان ہیں بزرگ، انہوں نے رات کو جو ہے وہ واش روم کا بھی انتظام کیا، وہاں ڈھیلے ویلے جو ہے وہ رکھ دیے. اور حضرت جو مہمان تھے ان سے کہہ دیا کہ حضرت وہ میں نے ڈھیلے رکھ دیے ہیں، تو ضرورت پڑے تو آپ جو ہے وہ ان کو استعمال کریں، یہ وغیرہ سارے انتظامات کر دیں. اب جب صبح ہوئی نا تو میزبان نے دیکھا کہ رات ڈھیلے تو اتنے ہی جتنے میں نے رکھے تھے اتنے ہی پڑے ہوئے ہیں، حضرت نے کوئی ڈھیلا استعمال ہی نہیں کیا. نے پوچھا حضرت وہ ویسے کہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کوئی ڈھیلا استعمال نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے ہاتھ جو لگا دیا تھا تو وہ تبرک ہو گئے تھے نا، میں اس سے استنجا کیسے کر لیتا؟ تبرک ہو گئے تھے. گل سمجھ آئی؟ تو اور میاں یہ تواتر اور احاد کا ڈھیلا جو ہے نا، بس مشکل یہ ہے کہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ لگا دیا، ابن حجر نے ہاتھ لگا دیا اور ہم سمجھ بیٹھے کہ یہ تبرک ہو گئے ہیں، اور یہ ڈھیلے کا ڈھیلا ہی ہے یار.
تبرک تب ہو کہ اگر خطیب بغدادی بھی رحمت اللہ علیہ، ابن حجر رحمت اللہ علیہ، جن کی زندگیاں ہزاروں حدیثوں کی تحقیق، کسی ایک حدیث پہ آپ مجھے بتائیے انہوں نے تحقیق کے بعد یہ جہاں صحیح اور ضعیف کا حکم لگانا چاہیے تھا وہاں متواتر اور آحاد کا حکم لگایا؟ کوئی نہیں، کہیں بھی نہیں۔ تو پھر کیا کہیں اس ڈھیلے کو؟ تو یہ اس کی جو ہے نا بر اس کے بڑے اور بھی بڑے نقائص ہیں اس میں فنی طور پہ، تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں ٹائم زیادہ تو نہیں، میں ذرا ٹائم کا بھی حساب لگا لوں۔ چلیے، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک تو صحیح بخاری میں یہ اخبار الاحاد کی حجیت کی جو ہے وہ باب جو ہے وہ باندھا، اور یہاں میں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اصل میں جس زمانے میں یہ متواتر اور احاد کی بحث شروع ہوئی تھی نا، اس وقت ایک صاحب ہو گیا تھا۔ صاحب یہ ہوا تھا کہ ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ہم نے اس کی شرطیں رکھی ہے کہ اس کا راوی کیا ہو، عادل ہو، ضابط ہو، اتصال ہو، سماع ثابت ہو، شذوذ نہ ہو، علت نہ ہو، یہ شرطیں لگائی ہیں، اور ہر ایک جز کی ہم نے فنی ماہیت بیان کی ہے جو ہر زمانے میں قابل اعتماد ہے۔ آپ ہمیں بتائیے متواتر کہتے کس کو ہے؟ وہ کی ہوں یار، فرق تو کریں گے نا۔ جب متواتر کے متعین نہیں ہوں گے تو خبر واحد کہاں سے نکل آئے گی؟ یہ کریں گے تو وہ ہوگی۔ جو آپ نے کیا وہ یہی کیا، کسی نے 10 کا، کسی نے 20 کا، کسی نے 70، 300، 1400، پتہ نہیں کتنی تعداد۔ اب اسی حساب سے آپ خبر واحد بناتے جائیں۔ جن نے کہا 70 ہے، اس کی خبر واحد کہاں تک جاتی ہے؟ 69 تک جاتی ہے۔ جس نے کہا جی تواتر کا عدد 1400 کا ہوتا ہے، اس کی خبر واحد کہاں بنے گی؟ 1399 پہ جا کے بنے گی۔ یہ آپ علم بنا رہے ہیں، یہ آپ اصطلاح سلجھا رہے ہیں، یہ ضابطہ دے رہے ہیں، یہ کلیے آپ بنا رہے ہیں وہ خدا دا خوف کا ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ اس سے جو ہے بڑا یقین حاصل ہوتا ہے۔ بڑے ظلم کی بات ہے یار۔ اور یقین بھی ایسا حاصل ہوتا ہے کہ بچوں کو بھی یقین ہوتا ہے، ابلہ کو بھی یقین ہو جاتا ہے، احمق کو بھی جو ہے وہ یقین ہو جاتا ہے خبر متواتر کا۔ وہ احمق نو یہ پتہ کو نہیں کہ خبر واحد ہوندی کیا ہے، یقین انہوں ضرور ہوتا ہے۔ یہ سارے فتنے ہیں امدن اچھالے گئے۔ اور آپ نے دیکھا ان کتابوں میں ایک اور بھی خبر متواتر کا علم جو ہے یہ نظری ہے یا ضروری ہے۔ ضروری کا مطلب یہ کہ ادھر خبر سنی ادھر یقین ہوا، ذرا بھی دماغ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ انجدی خبر تو سامنے کدی سنی کیا؟ یہ آپ بتا رہے اتنا اس غبارے میں ہوا بھر ڈالی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بھائی بات ایسی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث آپ کے نظریے عقیدے کے مطابق، قول کے مطابق خبر واحد ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جس خبر کو محدثین صحیح کہتے ہیں نا، محدثین کے اصولوں کے مطابق جو صحیح ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ تو کہاں گیا وہ آپ کی وہ قطعیت اور ظنیت کے رولے اور رپے؟ یہ الگ ہے کہ شاخصانہ ہے، بڑا لمبا چوڑا بھائی، پر میں تو ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں، کم از کم پڑھو تو صحیح یار، اس کو جب تک پڑھو گے نہیں بات نہیں بنے گی، اس کو پڑھا کرو۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ کیا کیا؟ یہاں پہ جو ہے نا وہ بتا دیا کہ دیکھو جو حدیث میں، اور حدیث بھی جو ہے وہ کیا ہے، حدیث بھی غریب حدیث ہے اور بے سند بھی کوفیوں کی ہے، لیکن محدثین کے طریقے کے مطابق صحیح ہے، قرآن کے ساتھ چل رہی ہے۔ معنی یہ نکلا کہ جو احادیث محدثین کے ہاں صحیح ہوتی ہیں، بالاتفاق ہوتی ہے صحیح، وہ ساری قطعی ہوتی ہے، یقینی ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ تو یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار ہے، بالخصوص
ایمانیات اور عقائد کے جو کتب اور ابواب ہیں اس میں. اس کے بعد کچھ اور مسائل ہیں بڑے اہم، ذرا اس پہ چلے. اب راویوں میں یہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، باقی راویوں پہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، ٹائم نہیں ہے بھائی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بڑا انہی لوگوں کا یہ ایک بڑا اچھالا ہوا ایک نکتہ ہے. وہ جی یہ غیر فقیہ تھا. ابو ہریرہ کیا تھے؟ غیر فقیہ تھے. اچھا او بھائی فقیہ کون ہوتا ہے؟ جیسے ان کی متواتر کا آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے نا، ویسے ہی ان کے ہاں جو فقیہ ہوتا ہے اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں. ایسے ہی بات بدنیتی پہ مبنی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے بڑے حافظ صاحب، جنہوں سے نا کہ بڑے حافظ صاحب نے فرمایا، یہ امت دے بڑے حافظ صاحب نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ روایتیں 5000 سے زائد روایتوں کے راوی، دین کی اور احادیث کا بہت بڑا ستون. بدنیتی پیچھے یہ ہے کہ ابو ہریرہ کو بدنام کر دو، یہ ساری حدیثیں خود بخود جو ہے وہ تھا ٹکانے پہ آ جائے گی. اللہ اکبر. تو بھائی بات ایسی ہے، ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ فقہ کس کو کہتے. فقہ کس کو کہتے؟ فقہ جس طرح الصلاۃ یہ ایک اصطلاح ہے، اسلامی اصطلاح ہے، اسی طرح فقہ بھی اسلامی اصطلاح ہے. شریعت سے پوچھتے ہیں کہ شریعت فقیہ کس کو کہتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها وعداها کما سمعها. اگر فرمایا فربا حامل فقہن، یہاں فقہن کس کو کہا ہے؟ یہاں فقہ کس کو کہا ہے؟ رب حامل فقہ کس کو کہا ہے؟ حدیث رسول کو کہا ہے. یہ کسی دوسرے کی مجتہد کی چونکہ چنانچہ کے مجموعے کو فقہ نہیں کہا. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حدیث کا علم، حدیث بذات خود فقہ ہے، اور فقہ اسلامی کا ایک بڑا ستون ہے. یہ جس کو حدیث نہیں آتی اس کو کسی صورت ہم فقیہ کہنے کے لیے تیار یارو حدیث نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کو فقہ جو ہے وہ کہا ہوا. ہاں جس کو فقہ آتی ہے وہ فقیہ ہے ہی ہے اللہ کی توفیق سے، اور جس کو حدیث نہیں آتی وہ فقیہ ہے ہی نہیں. دوسری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العالمین جیسے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کیا دیتے ہیں؟ اس کو وہ پیسے دیتے ہیں، جاگیر دیتے ہیں اس کو نہیں. یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. کون سی سمجھ؟ وہ ختم اللہ سے جو ہے وہ 11ویں والے ختم والی جو ہے وہ سمجھ یہ عطا فرماتے نہیں ہے بابا. اللہ کا خوف کھاؤ. من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جیسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس بھی احسان کا ارادہ کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں اس کو؟ یفقہہ فی الدین. دین میں تفقہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو یہ بھی پتہ ہو کہ شارع نے فرمایا کیا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ جو فرمایا اس سے چاہا کیا ہے. جو فہم اور مقصود ہے وہ شارع کے مقصود کے مطابق ہونا چاہیے، تب جا کے کیا بنے گا؟ خیر تبھی بنے گی نا کہ اس کا مواد بھی دے دیا، کتاب و سنت کا علم بھی دے دیا، اور جو فہم دیا وہ فہم دیا جو اللہ کے ہاں مطلوب ہے، جو رسول اللہ کے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے.
تب جا کے یہ کیا بنے گا؟ تفقہ فی الدین بنے گا، اور تب جا کے اس کو خیر کہا جائے گا، کیونکہ پیچھے ابتدا ہے من یرد اللہ بہ خیرا۔ میاں جس کے پاس جو دلائل ہیں وہی موضوعات و ترہات اور واہیات و خرافات کا مجموعہ ہے، یہ اللہ کے ہاں خیر ہے؟ یہ اللہ کے ہاں خیر نہیں ہے، خیر نہیں ہے تو فقہ بھی یعنی تفقہ فی الدین کو خیریت سے منسلک کیا ہے۔ تو کسی بھی شخص کی فقہ کو دیکھنے کے لیے کہ اس کی کیا فقہ ہے، اس میں خیریت کا پہلو دیکھیں گے۔ خیریت کا پہلو یہی ہے کہ اس کی فقہ اور فہم جو ہے وہ نص پہ مبنی ہے اور نص کے مطابق ہے، یہ خیر ہے اور یہ فقہ بھی ہے۔ اب ادھر جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ چنانچہ سے کتابیں پلندے بھرے پڑے ہیں۔ تو بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سی فقہ ہے جو نہیں آتی تھی؟ یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیں، مجموعی طور پہ فقہ کی 3 صورتیں ہیں، 3 انواع ہیں۔ کس میں ہیں فقہ کی؟ ایک ہے فقہ الاستدلال۔ فقہ الاستدلال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ درپیش ہوا، مجتہد نے اس مسئلہ کے مطابق دلائل تلاش کر کے وہاں سے استدلال کر کے مسئلہ بتا دیا کہ جی اس مسئلے کا حل یہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ الاستدلال کہتے ہیں۔ ایک ہے فقہ الاستنباط، یہ بات اچھی طرح سمجھو۔ فقہ الاستنباط یہ ہے کہ محدث نے احادیث کا ذخیرہ جو ہے وہ اکٹھا کیا، اس میں سے صحیح اور ضعیف، کیونکہ جو ضعیف ہے وہ خیر نہیں ہے، جو خیر نہیں ہے وہ فقہ اسلامی نہیں ہے۔ صحیح احادیث کو الگ کر کے ایک ایک حدیث پہ غور فکر کیا کہ اس حدیث سے کتنے مسئلے نکلتے ہیں، کتنے مسئلے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فقہ الاستنباط۔ اور یہ عام موجودہ زمانے میں علماء کی بحثیں آپ دیکھیں گے کہ حدیث ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں ما یستفاد من الحدیث، ما یستفاد۔ کتاب التوحید جو ہے وہ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ حدیثوں پہ وہ کتنے مسائل استنباط کا۔ اس کو کہتے ہیں فقہ الاستنباط۔ فقہ الاستدلال، فقہ الاستنباط، یہ دونوں فقہ محدثین کی فقہ ہے، اور صحیح بخاری ان دونوں فقہ کے مجموعے کا اعلیٰ ترین نام ہے۔ دونوں فقہ کو اگر کسی نے اکٹھا کیا ہے بڑی دقت نظری سے تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ایک ایک حدیث سے 20 مسائل استنباط کیے۔ یہ فقہ الاستنباط ہے۔ عام جو کتب ہیں، سنن اربع ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے اس میں زیادہ تر جو تبویب ہے وہ فقہ استدلال کی ہے، اس میں فقہ الاستنباط ہے۔ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، وہ کسی حدیث سے اتنا گہرا مسئلہ استنباط کرتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے والے جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار اسے یہ کہاں سے مسئلہ جو ہے نا وہ استنباط ہوا۔ دونوں فقہ اسلامی ہیں، اور صحیح بخاری ان دونوں فقہ کا اعلیٰ ترین مجموعہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ایک تیسری فقہ ہے جس کو کہتے ہیں فقہ الافتراض۔ یہ فرق سمجھو بابا، ایسے نہیں ہم بات کر رہے ہیں، حقائق ہے۔ جو فقہ استنباط والا ہے، استدلال والا ہے، وہ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اس نے تو سارا کام حدیث پہ کر رہے ہیں نا، اس کی مجبوری ہے کہ استدلال اور استنباط سے پہلے وہ اپنے اندر جو ہے بھاری ذخیرہ احادیث صحیحہ کا جو ہے وہ اس کے دماغ میں موجود ہونا چاہیے۔ تیسرا طریقہ ہے جس کو کہتے ہیں فقہ الافتراض، جس کو اہل الرائے کی فقہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے بابا؟ اس میں نا حدیثیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، پیشگی پہلے سے۔ اس میں تو مسئلے فرض کیے، یار فرض کرو کہ ایسے ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اب اس پہ کوئی زور لگتا ہے بنا؟ وہ فقہ الاستنباط اور استدلال والے نے تو زندگی پہلے خرچ کی ہے
حدیث صحیحہ کے مجموعہ کو حفظ کرنے میں، ضبط کرنے میں، تب جا کے وہ اس مرتبے پہ پہنچا ہے۔ اور تیری تو ضرورت ہی نہیں ہے، مسئلہ فرض کرنا ہے۔ جو موقع پہ حاضر ہے، قیاس، استحسان، یہ سارے رائے صحیح اس کا جو ہے وہ جواب مرتب کرنا، اس کو فقہ افتراضی کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، چلو اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ سبحانہ وتعالی کو غیر فقیہ کہنے والے کس فقہ کے علم بردار ہیں؟ فقہ الافتراض کے علم بردار ہیں۔ بھائی اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ کو وہ فقہ نہیں آتی تھی جو ہمیں آتی ہے، تو پھر تو الحمدللہ جو فقہ آپ کو آتی ہے یہ کسی صحابی کو بھی نہیں آتی تھی، اکیلے ابو ہریرہ کا کیا قصور ہے؟ اور اگر یہ آپ کہیں کہ فقہ اس بات کا نام ہے کہ حدیثیں یاد ہیں، تو ابو ہریرہ امت میں سب سے بڑے حافظ حدیث ہیں، پھر وہ محدث، اور ان کو معنی بھی آتا تھا، ان کو ترجمہ بھی آتا ہے، ان کو تفقہ فی الدین بھی ہے، نص فہمی بھی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک آدھ حدیث کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ کہہ دیا، وہ جی دیکھو جی یہاں ابو ہریرہ کی فلاں مسئلے میں یہ قیاس کے خلاف ہے۔ وہ کیڑے قیاس کے خلاف ہے؟ یار اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا قیاس ہے اس کے خلاف ہے تو بات ہوئی، اور اگر تیرے قیاس کے جو ہے نا وہ خلاف ہے تو تیری تو فقہ سیدھی نہیں ہے، تیرا قیاس سیدھا جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ وہ خلاف تھے، انہیں جانا ہی جانا ہے انہیں، اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے؟ پھر کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی بعض صحابہ نے ان کی غلطیاں نکالی تھی، ہاں نکالی تھی، کیوں ہے پھر؟ وہ ہویا ہے کہ مطلب ہے کہ انہوں وہ فقیر نہیں سی۔ وہ بھائی یہ کون سا ضابطہ ہے بھائی، یہ کون سا کلیہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی سے غلطیاں ہو جائیں تو اس پہ یہ فوراً جو ہے وہ چشمہ کر دیا جائے کہ یہ اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے؟ اگر تو غلطیوں کی بات آپ کرتے ہیں تو جاؤ ہدایہ جو ہے وہ پڑھ کے دیکھ لو، 70% مسائل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے ان کی مخالفت کی ہوئی ہے، 2/3 مسائل میں، پڑھی لکھی بات ہے۔ ہدایہ جو ہے نا صبح نکالو، گننا شروع کرو کہ کتنے مسئلے ہدایہ کے اندر ہیں جہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگردان ہیں وہ سارے متفق ہیں، اور کتنے مسئلے ہیں کہ جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے مخالفت کی ہوئی ہے۔ او بابا مخالفت کی بات ہوگی تو کون سا فقیہ ہے دنیا میں جس کی جو ہے نا وہ مخالفت نہیں کسی نے کی ہوئی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں، 2/3 مسائل میں ان کے شاگردوں نے اختلاف کر دیا، جو 1/3 باقی بچا اس میں دوسرے جو فقہا ہیں ان کا اختلاف موجود ہے، تو اتفاق کہاں رہا؟ بھائی اس قاعدے کلیے کے مطابق تو دنیا میں کوئی جو ہے وہ فقیہ نہیں ہے۔ اب ابو ہریرہ کی بات کرنا تو یار یہ باتیں جو ہے نا اصل میں اس کے پس منظر جو ہے وہ بڑا غلط ہے۔ تو چلو اس مسئلے کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ آگے ایک بات ہے جو ابھی ماشاءاللہ جو ہمارے عوام بھائی ہیں ان کے سامنے بیان کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں کہ جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ادائیگی بڑی جو ہے نا وہ آسان ہے، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان میں ان کا وزن جو ہے وہ بہت ہے۔ اللہ یہ بات کبھی مت بھولو بھائی، ہمارا قیامت کے دن حساب کتاب کس بات پہ ہوگا؟ ترازو پہ، میزان۔ اپنا جو میزان ہے نا اس کو مضبوط کرو، اس کو بھاری کرو اللہ کے لیے، اور وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں۔ چلیے بھائی، ایک تو سبحان اللہ کا معنی مجھے بتانا ہے، وہ آپ سنیں، اور دوسرا یہ جو فرمایا نا حبیبتان الی الرحمن، کہ یہ کلمے اللہ کو پیارے بڑے ہیں، تو اس میں تھوڑا سا ہم نے
توقف کرنا ہے کہ یار پیار تو اینا کہ بھی ہوں اینا کہ بھی ہوں اینا کہ بھی ہوں زمین پر کے بھی ہوں پیار کی کوئی حد ہے کوئی؟ کتنا پیار ہے رب العالمین کو ان کلمات کے ساتھ، اس کو بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے تو اس پیار کی کوئی جو ہے وہ پیمانہ کوئی تلاش کرتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے تو کوئی پیمانہ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ ترازو جو ہے، یہ محبت جو ہے، اس کو تولنے کے لیے پیمائش کے لیے پیمانہ بھی ہمیں کہاں سے لینا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہوگا۔ تو بھائی ایک حدیث ایسی ہے جو بالکل بڑی واضح طور پہ بتاتی ہے کہ رب کائنات کو کتنا محبت ہے اس سے۔ اب یہاں بھی ایک رفڑ جو ہے نا وہ ڈال دیا کہ جی اللہ جو ہے نا وہ محبت نہیں کرتا، اللہ کی جو اسماء و صفات کا انکار کیا نا، تو یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ محبت کرنا پیار کرنا یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اچھا بھائی کیوں کی ہویا بھائی، کیوں صفت نہیں ہے؟ وہ جی اس سے اللہ کا جو ہے نا وہ مجبور ہونا ثابت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا مجبور ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر محدث الحدیث علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، شیخ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ۔ بھائی بات سن لو، ہم بات یہاں اللہ کی کر رہے ہیں اور آپ نے نعرے ہمارے لگانے شروع کر دیے۔ بڑی تکلیف مجھے ہوتی ہے اس بات سے۔ میاں ہم یہاں اللہ کی صفتیں بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ پیار اور محبت جو ہے وہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں ہم جیسے جو ہیں وہ دو کمزور سے لوگوں کا جہاں سے نعرے کہاں سے آ گئے بھائی؟ تو ان مجالس کو خدا کے لیے اس طرح کے نعروں سے جو ہے نا ذرا پاک کیا کریں، صاف کیا کریں، تواضع سے۔ حدیث رسول کا درس ہے، ہم لوگوں کو اس کی قدر نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث درس جو ہے وہ دے رہے ہیں، ان کی قمیص میں کوئی بچھو وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں داخل ہو گئیں، وہ ڈنگ مار رہی ہیں۔ امام صاحب کا چہرہ جو ہے وہ درد سے تبدیل ہو رہا ہے، حرکت نہیں کر رہے ہیں۔ کس لیے نہیں حرکت کر رہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ادب ہے۔ جب درس سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یار دیکھو ایتھے کی ہویا ہے، میں نے کسی شے نے بڑی تکلیف دیتی ہے۔ تو دیکھا تو پتہ نہیں کتنے ڈنگ جو ہیں وہ بچھو نے مارے ہوئے تھے۔ یہ اہل حدیث تھے۔ ہم کیسے اہل حدیث ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث کا درس ہو اور کوئی صاحب تشریف لے آئے تو اٹھ کے نعرے تو شروع ہو جانا۔ اللہ کا خوف کھاؤ، کوئی اہل حدیثی نہیں ہے یہ۔ اور پھر میں تیرا دے رہا ہوں ثناء اللہ زاہدی صاحب زندہ باد، یہ کی ہے زندہ باد مردہ باد ہو یار، بادشاہ بندے ہو تسی یار۔ کہاں گیا حدیث رسول کا ادب اور حیا؟ ایسی حرکات مت کرو، آنے والوں کو آنے دو، خاموشی سے آ کے بٹھا دو، بیٹھ جاؤ۔ اچھل کود جو ہے وہ سٹیج پہ، یہ کیا ہے ہمارا طریقہ کار ہے اہل حدیثوں کا؟ چلو گل میں مکمل کرا جی، انہوں بڑے شیخ تشریف لے آئے نے۔ تو بعد نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی جو صفت ہے نا حبیبتان ہے، اللہ پیار نہیں کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اور کیوں ہے، کیوں صفت نہیں ہے؟ وہ جی اس میں کمزوری کا پہلو نکلتا ہے۔ اللہ وہ کیویں کمزوری کا پہلو نکلتا ہے؟ وہ جی جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا اس کے سامنے پھر ہیچ ہوتا ہے نا،
اور تینوں اللہ ہدایت دے دے مولوی، تو نے اللہ کو بھی ویسے ہی سمجھ لیا جیسے تو ہے۔ کسی کی محبت میں اس کا شکار ہو کے اس کے پیچھے پیچھے ذلیل ہونا یہ انسانوں کی فطرت ہے، یہ رب کائنات کی صفت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ چلو پھر بھائی جو اللہ پیار نہ کرے تو انو اللہ یہو جہا چاہیے وارج ہے تواڈے چ کہ جیڑا اللہ پیار ہی نہیں کرتا، وہ جو اللہ پیار نہیں کرتا تے اسی تے رل گئے پھر۔ اللہ اکبر، یہ نس فہمی نہیں ہے، یہ ایمان کا فہم نہیں ہے۔ اس طرح کہنے والے نہ ایمان کو سمجھے، نہ اللہ کو سمجھے، نہ رسول اللہ کو سمجھے اور نہ قرآن کو سمجھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا اللہ جس کو ہم نے اللہ مانا ہے بھائی وہ بڑا ہی پیار کرتا ہے یار، وہ بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، پیار جن کو پتہ ہے نا اپنے اللہ کا، غالباً مالک ابن دینار ہیں رحمۃ اللہ علیہ یا اور کوئی بزرگ ہیں، وہ کہا کرتے تھے، کہندے جی قیامت والے دن میرا اللہ منو کدی آکھے نا کہ تیرا دل کرے تو حساب اپنی اماں کو کرا لے، تے دل کری تے منو آکھ میں تیرا حساب کر دینا۔ غور کرو، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، کہ یہ اللہ منو اختیار دیے کہ چاہے تو حساب اپنی اماں سے کروا لے۔ وہ اماں بھی ایویں تے جہنم وچ نہیں سٹن لگی نا، اور اگر مجھ پہ اعتبار ہے تو تیرا حساب میں کر دیتا ہوں، تے میں ایک واری نہیں میں لکھ واری یہ آکھاں گا کہ اللہ میں حساب تیرے کو کروانا ہے، میں حساب اپنی اماں کو نہیں کروانا۔ اللہ والے یار کیا بات۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات بتائیں۔ جی پوچھیں۔ یہ قیامت کے دن جو حساب ہے وہ اللہ نے آپ لینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اللہ نے آپ لینا ہے، بس خود لینا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ او میاں یہ کس اللہ کی آپ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، جو نہ محبت کرتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے۔ اور بڑی بہت ہی ظلم اور زیادتی والی بات میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں نا، بڑا اوتھم مچایا ان لوگوں نے ان مسلمانوں کی تاریخ میں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک قاضی ہے، فقیہ ہے، اہل الرائے کا فقیہ ہے، معتزلی ہے، جہمی ہے، خلیفہ بھی گمراہ اس نے کیا ہوا ہے۔ اس نے خلیفہ سے یہ کہا کہ خلیفہ یہ جو آیت ہے نا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ آیت جو ہے اس کو ایسے لکھ، لیس کمثلہ شیء وہو العزیز الحکیم، سمیع اور بصیر کے لفظ مٹا کے عزیز اور حکیم کے الفاظ ڈال کے بیت اللہ کے ساتھ لٹکا اور پوری رعایا کو مجبور کر کے وہ قرآن کی اس آیت کو کن لفظوں سے پڑھے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر نہیں، عزیز حکیم جو ہے نا یہ پڑھے اس کو۔ یار یہ لوگ کس اللہ کو یہ مانتے تھے؟ جن کو اللہ سمجھ نہیں آیا انہوں نے نماز روزہ کٹاتے سوا سمجھ آؤ۔ اب آپ ہمیں کوئی گن پوائنٹ کے کہے جی اس کی تقلید کرو، وہ کیوں تقلید کریے بھائی، کیا تقلید کریں آپ؟ تمہارا حال یہ حبیبتان الرحمن آگے ہے بھائی، تھوڑا سا اس محبت کا جو ہے نا وہ حساب لگا لیں بھائی۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں وہ حدیث ہے، 2726 نمبر حدیث ہے۔ ام المومنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتی ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح گھر سے نکلے، حین صلی الصبح، صبح کی نماز کے بعد، تو میں مسجد میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، وہ گئے کام کاج میں گئے کر کے آ گئے، میں وہیں بیٹھی ہوں، پھر گئے پھر آئے، میں وہاں بیٹھی ہوں، پھر گئے پھر آئے، میں وہیں بیٹھی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ میں نے جیسے صبح سے تجھے چھوڑا ہے تو وہیں بیٹھی ہوئی ہو۔ ہاں یا رسول اللہ، یہ سنو بات بھائی، بات سن لو خدا کے لیے، یہ ٹائم میں ہم دے رپڑے چنا پوا ان کو گال سنو چاچ دی اور عمل کریا کرو جا کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویریہ لقد قلت بعدک 4 کلمات، میں نے اتنے عرصہ میں 4 کلمے کہے ہیں، 3 مرات، 3 مرتبہ کہے ہیں، تیری ساری عبادت کا ایسے اگر موازنہ کیا جائے تو یہ 3-4 کلمے جو ہے نا یہ بھاری ہے اس سے۔ اور وہ کلمے کیا ہیں وہ سنو، وہ یہی کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ کا کلمہ ہے۔ آگے فرمایا جہاں سے ہم نے محبت کا اندازہ لگانا ہے کہ اللہ کو یہ کلمے کتنے محبوب ہیں، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ میں نے کہا۔ آپ بھائیوں میں سے بہت سارے بھائیوں کو یہ دعا یاد بھی ہوگی لازماً، لیکن اس کے اندر ہے کیا شاید وہ پتہ نہ ہو۔ سنو بھائی بات سنو، یہ محبت ہو رہی ہے ان کلمات کے ساتھ۔ محبت یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں سبحان اللہ و بحمدہ 1 مرتبہ کہیں تو کتنی مرتبہ لکھا جائے گا؟ 1 ہی مرتبہ لکھا جائے گا نا۔ اور اگر یہ ہم کہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، اللہ میری طرف سے سبحان اللہ و بحمدہ اتنی مرتبہ لکھ لے جتنی تیرے مخلوق کی تعداد ہے۔ اللہ نے اتنی مرتبہ ہی لکھ دینا ہے۔ یہ میں محبت کا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سمجھو ذرا کچھ۔ اللہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے شایان شان کرتا ہے۔ پھر آپ نماز 1 پڑھ کے اپنے اللہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نماز تو میں نے 1 پڑھی ہے تو 1000 لکھ لے۔ نماز کو یہ شرف حاصل ہے؟ کوئی حدیث ہے، کوئی دلیل ہے ایسی؟ اب روزہ 1 رکھیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ عدد خلقہ ہی، نہیں بھائی۔ لیکن سبحان اللہ و بحمدہ کو اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی محبت کا یہ انداز ہے، اس کو یہ شرف ہے کہ آپ کہیں گے اللہ اتنی مرتبہ میں نے کہہ دیا جتنی تیری زمین کے ذرے ہیں، آسمانوں کے ستارے ہیں، درختوں کے پتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ہیں، فضاؤں کی جو ہیں وہ مکھیاں مچھر اور ان گنت مخلوقات ہیں۔ اینی مرتبہ لکھ رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ یہ لکھا ہے۔ محبت دا کچھ سمجھ آئی کو گا کہ اللہ تعالیٰ کو کتنی محبت ہے؟ بڑی محبت ہے یار۔ دنیا میں ماپ تول کے 4 پیمانے جو دنیا میں متعارف ہیں، رب کائنات نے وہ 4 لگا کے جو ہے وہ بتایا کہ یہ کہو میں یہ بھی کر لوں گا، ایسے کہو میں ایسے بھی کر لوں گا۔ اگر تم کہو عدد خلق ہی، اللہ جتنی مخلوق کی تعداد ہے اتنا لکھ لے، میں اتنا لکھ لوں گا۔ اور اگر آپ یہ کہیں وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ، اللہ جتنے سمندروں کی سیاہی تیرے کلمے لکھنے پہ لگتی ہے،
اتنے سمندروں کی سوا ہی سے جتنی مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ لکھا جا سکتا ہے اتنا لکھ دے، میں اتنا ہی لکھ دوں گا۔ یہ دوسرا والا اللہ اکبر۔ مالک جدوں پیار کرتا ہے نا وہ کرتا ہے کہ پھر کسی کے اس کی پیمائش کسی کے پاس کے بات نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اللہ نے ان کو اجازت دی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا، اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے نا۔ اللہ اگر تو وزن کے حساب سے لکھے آئے ہائے تو اتنا وزن ڈال دے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ ہم معاملہ کیسے کرتے ہیں؟ یا گن کے کرتے ہیں، یا تول کے کرتے ہیں، یا پھر وہ پیمائش وغیرہ سے کرتے ہیں۔ اللہ اگر وزن کی بات ہے تو پھر اتنا وزن، ان کلمات کا اتنا وزن میرے اعمال نامے میں ڈال دے جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ عرش کا وزن کتنا ہے؟ اب یہ ایک الگ مسئلہ بنے گا کہ اب عرش کے وزن کی پیمائش کون کرے؟ کوئی اس کا کوئی آئیڈیا، کوئی تھوڑا سا اندازہ بھائی ملتا ہے روایات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرش کی کرسی ہے، عرش کی کرسی ہے، موضع قدمیہ، یہ ذرا یہ سامنے یہاں پاؤں رکھنے کے لیے سامنے جو ہم چوکی رکھتے ہیں نا، اس کو کرسی کہتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، عرش کی بات نہیں ہے، کرسی کی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے عرش کی کرسی ہے وہ پتہ ہے کتنی بڑی ہے؟ ہاں جی، وہ اتنی بڑی ہے جتنی آپ ہاتھ کی انگوٹھی زمین پہ رکھیں، جتنی زمین انگوٹھی سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، وہ زمین انگوٹھی سے کتنی بڑی ہے؟ کتنی بڑی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ اور عرش کی بات، یہ تو کرسی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ جتنا انگوٹھی سے زمین بڑی ہے۔ بابا یہ اللہ کی محبت کے پیمانے ہیں۔ آگے ایک پیمانہ اللہ رب العالمین نے دے دیا یار، بہت ہی سرور آتا، سکون ملتا ہے، یقین کرو کہ دل میں جو ہے وہ ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دل میں روحانیت اور نورانیت کے چراغ جلنے لگتے ہیں۔ وہ پیمانہ بھی بڑا عجیب ہے، وہ یہ ہے ورضا نفسہ ہی۔ اللہ چھوڑ تعداد کو بھی اور وزن کو بھی، پیمائش کو بھی، تو اے دس تو راضی کتھے کہن ہے؟ اللہ ورضا، تو راضی کتنے کو؟ جتنی مرتبہ پہ تو راضی ہوتا ہے اتنا لکھ لے۔ کیا لکھ لے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ لکھ لے بھائی۔ حبیبتان الی الرحمن کا کہ اللہ کو یہ کتنے پیارے ہیں کلمات، کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ویسے تو بڑا ہو جانا چاہیے۔ اوئے ہوئے ہوئے جڑیاں ضرباں لا کے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے تو بڑی سمجھ آنی چاہیے، لیکن ہم لوگ ذرا ان معاملات میں ہماری سمجھ جو ہے نا وہ کچھ تھوڑی ڈھیلی ہے۔ تو چلیے، یہ تو حبیبتان الرحمن بھی ہو، ثقیلتان فی المیزان کا بھی، عرش کا وزن اس سے کیا بھاری ہوگا، اتنا بڑا۔ تو یہ پڑھا کرو اس کو، اس یہ معنی ذہن میں رکھ کے پڑھا کرو۔ اب تھوڑا جو ہے وہ سبحان اللہ کا ترجمہ میں بتا دوں آپ کو، کیونکہ یہی تو اصل بات ہے نا۔ سارے راز و نیاز یہ سبحان اللہ کے معنی کے اندر ہے۔ یہ ساری فضیلتیں، ساری محبتیں، سارے پیار، آئے ہائے ہائے،
اور ایسے پیار اور محبت جس پہ دنیا کے سارے پیار قربان کر دیے جائے تو بھی حق ادا نہیں ہوتا. یہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ سنو بھائی، سبحان اللہ قرآن پاک میں بھی یا حدیث رسول میں بھی بہت مرتبہ اس کا استعمال ہے. اور یہ سبحان اللہ ہم انسانوں کا وظیفہ نہیں ہے، یہ ساری مخلوق کا. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سب کا یہ وظیفہ ہے. تو بھائی سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کیا معنی اس کا کرتے ہیں؟ کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا؟ ہم اتنے کرتے ہیں کہ یا اللہ تو پاک ہے. او بھائی قادر تو پاک ہے. یہ کوئی نہیں سوچتا، یہ کوئی نہیں پڑھتا، آگے بات کوئی نہیں بڑھاتا کہ اللہ تعالیٰ کس سے پاک ہے. سنیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ پاکیزگیاں بیان فرمائی. فرمایا رکھ دے چل خیر کچھ نہیں ہوگا یار. تو فرمایا ایک تو اس پاکیزگی کا معنی یہ ہے، یہ معنی یاد رکھو بھائی. اے اللہ، جب سبحان اللہ کہنے والا سبحان اللہ کہتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے اللہ میں دل سے یہ گواہی دے رہا ہوں کہ تیری ذات ہر عیب نقص اور کمزوری سے پاک ہے. تیری ذات ہر عیب نقص کمزوری سے پاک ہے. ٹائم اوور تو نہیں ہو رہا جی؟ بس یہ 10-15 منٹ بات. یہ سبحان اللہ کا معنی کہاں سے آیا؟ یہ سورہ صافات کی 180 نمبر پڑھیں، جس میں اللہ رب العالمین مشرکین اور کفار کی طرف سے اللہ کی طرف منسوب کردہ نقائص کا تذکرہ کرنے کے بعد فرما رہے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون. یہ مشرک اور کافر جس طرح اور جی اللہ کی جو فرشتے ہیں اس کی جو ہے وہ بیٹیاں ہیں، فلاں اس کی بیوی ہے، فلاں اس کا جو ہے وہ بیٹا ہے. اللہ اکبر، کیا لغویات ہیں یہ، کیا اتہامات ہیں یہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ. رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ سبحانہ، ان سارے نقائص اور عیوب سے میں. تو سبحان اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اے اللہ تیری ذات ہر عیب نقص اور کمزوری سے پاک. یہ سبحان اللہ کا معنی ہے. دوسرا سبحان اللہ کا معنی یہ بڑے بڑے معنی میں بتا رہا ہوں. اور تو نظام کائنات بنانے میں بھی چلانے میں بھی ہر شریک کی شراکت سے پاک. یہ دوسری پاکی ہے. کیا؟ نظام کائنات بنانے میں بھی اور چلانے میں بھی ہر شریک کی شراکت. یہ کہاں سے نکلا ہمارا؟ سنا دیتا. سورہ انبیاء کی 22 نمبر آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اللہ کے علاوہ بھی یہاں زمین و آسمان کا نظام چلانے کے لیے کوئی الہ کوئی اور ہوتا تو کیا نتیجہ نکلتا؟ زمین بھی تباہ ہو جاتی اور آسمان بھی. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا فسبحان اللہ رب العرش اما یصفون. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ فلاں بھی نظام کائنات چلا رہا ہے، رب کائنات اس سے پاک ہے، اس کے ساتھ نہ بنانے میں کوئی شریک تھا نہ کوئی چلانے میں شریک. دوسری پاکی ہے. اور 3 آیتیں ہیں اس میں قرآن میں. اور بھی فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ. ان سے کہو اگر اللہ کے ساتھ جس طرح یہ کہتے ہیں اور بھی کوئی آلہہ ہوتے اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو سارے جو ہے وہ عرش اور کرسی پہ قبضہ کی جنگ میں لگے رہتے. اور سبحانہ وتعالی مالک فرما رہا ہے کہ میں اس عیب سے پاک ہوں، میں ایسے شریکوں کی شراکت سے پاک ہوں کہ جو میرے ساتھ برابری پہ جو ہے وہ کام کرے. وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا. بلکہ اس طرح کی لغویات سے میری شان بہت بلند ہے.
اور تیسرا معنی یہ عقائد ہیں کہ اے اللہ رب العالمین میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی تو پیدا کرے تیری پیدا کردہ کوئی چیز فضول اور بے مقصد نہیں، بے مقصد نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ فرمایا یہ مومن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کچھ میرے مومن بندے ہیں، بڑے سیانے بندے ہیں، جن کا ایمان بڑا پاک ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، کھرا ہے، مجھے بڑا پسند ہے، ان کی ادائیں مجھے پسند ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی مخلوقات میں وہ غور فکر کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے اور کچھ نہیں تو یہ غور فکر تو کبھی کیا ہوگا نا کہ گھر میں وہ جو چھپکلیاں دیواروں پہ تقریباً ہر گھر میں، کبھی آپ نے سوچا، ذہن میں آیا یار یہ کی فائدہ؟ وہ مچھر میں سوچتے ہیں جب رات کو سونے نہیں دیتا، خیال یار یہ کی فائدہ، سویا کہ ساری نیندر خراب تھا، کی فائدہ؟ مکھی کے بارے میں کہ ادھر اڑائی ادھر اڑائی، یار کی نہیں۔ وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ یہ منو سمجھ نہیں آئی کہ یہ فائدہ کی ہے، لیکن میرا عقیدہ ہے یہ کہ تو انہوں بے مقصد پیدا نہیں کیتا۔ کیوں؟ سبحانکا، اللہ تو اس عیب سے پاک ہے کہ کوئی چیز بنائے، پیدا کرے اور وہ کسی مقصد سے، فائدے سے خالی ہو، اور وہ بڑے سیانے بندے۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، آیت ہے قرآن کی۔ ساتھ ہی ایسے لوگوں کی عقل مندی کا رب العالمین نے ایک اور صفت بھی بتا دی کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے نا ربنا ما خلقت هذا باطلا، آرام نہ لگے یہ بھی کہہ دیں دینا فقنا عذاب النار، اللہ منو معاف کر کے جہنم دی اگ تو مینو محفوظ کر لے یا اللہ۔ بھائی اللہ کی تیسری تعریفیں بیان کر کے یہ آگے کچھ مانگ لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ اے اللہ رب العالمین میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تیرا اپنی مخلوق کے حق میں، اپنی مخلوق کے حق میں تیری قضا اور تقدیر کا ہر فیصلہ ظلم اور زیادتی سے پاک ہے۔ تو کچھ بھی کر دے، مار دے میں، زلزلے لے آ کے زمین الٹی سیدھی کر دے میں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ اچھا یہ کہاں سے مانا؟ جائیے یونس علیہ السلام سے پوچھ، انبیاء کی تربیتیں ہیں۔ وہ کہتے انہوں نے کیا کہا جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ میرے لیے حاجت روائی، مشکل کشائی کے لائق تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں جیل میں بند کر کے تو نے کوئی ظلم نہیں کیا، سبحانکا، تو نے کوئی ظلم، انی کنت من الظالمین، ظلم مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ زیادتی، اپنی زیادتی کر کے اپنی منیا کرو، اللہ دکھاتے زیادتیاں نہ پایا کرو، سبحان پاک ہے وہ۔ آخری معنی بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، پانچواں، اور یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ اے اللہ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ تیری شریعت کا ہر حکم ہر طرح کی خطا اور سہو سے پاک ہے۔ تیری شریعت کا ہر حکم خطا اور سہو سے، تیرا نازل کردہ حکم غلط نہیں ہو سکتا۔
ہماری عقل غلط ہو سکتی ہے، ہمارا فہم غلط ہو سکتا ہے، لیکن تیری شریعت کا حکم غلط نہیں ہو سکتا۔ بھائی سبحان اللہ کا یہ معنی سورہ سجدہ کی 15 نمبر آیت، فرمایا انما یؤمن بآیاتنا، بے شک ہماری آیات پہ وہی لوگ صحیح ایمان لاتے ہیں، الذین اذا ذکروا بہا، جن کو یہ احکامات بتائے جاتے ہیں، جب بتائے جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر یہ سوچتے ہیں اچھا یار ایک ہی میں ہویا کہ اللہ کہتا ہے میں عرش تے مستوی ہو گیا، تو یہ پھر کیویں گل بنے گی؟ یہ مطلب یہ ہے کہ عرش وڈا ہے کہ اللہ وڈا ہے؟ اوے نہیں، یہ عقل دی آن والی گل کوئی نہیں۔ وہ ایسے کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں خروا سجدا، وہ جبیل نیاز جھکا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ جیسے تو نے فرمایا وہی صحیح ہے، مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اللہ تو اس عیب سے پاک ہے کہ حکم تیری شریعت کا ہو اور تجھے غلطی لگی ہو، پاک ہے تیری ذات۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ ماننے میں ذرا بھی تکبر سے کام نہیں لیتے۔ یہ ساری آیات و صفات جو بعد میں جو ہے نا جس میں اتنا فتنہ ڈالا گیا، صحابہ نے اسی طرح مانے یا نہیں مانے؟ کبھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عقل مان نہیں رہی ہے، یہ اس کا اس سے تعارض آ رہا ہے، نہیں عقل نہیں سمجھ آ رہی۔ لیکن میں قصہ بتا دوں چھوٹا سا، بس بات ختم ہے تقریباً۔ تو بھائیو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں نا کوفے سے ایک آدمی آیا، اور وہ یعنی آیات میں جو ہے نا وہ اشکالات پیدا کرنا، مدینے جا بڑے، وہ کوفہ میں تو ہوتا ہی تھا یہ سب کچھ، مدینے میں آ گیا، وہاں بھی آ کے یہی کچھ۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ چلے، انہیں دسیا کہ انہیں کہنا بلایا، کچھ چھوٹیاں 5-7 اللہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا کے رکھیاں سے۔ ہاں بھائی جانے کی نام ہے تیرا؟ انا عبداللہ، صبیر بڑے ڈیزائن نال۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وانا عبداللہ عمر، سوٹی پھڑی 5-7 سرے چ پھیریاں، واہ سارا سر چو لو کڑ دیتا۔ آخر کہندہ ہے یا امیر المومنین قد ذہب ما کنت اجدہ فی راسی، وہ میرے دماغ چو جو کچھ ایسی گند سارا نکل گیا ہے، ہون تسی منو معاف کر دیو تے منو ہور نہ مارو۔ اللہ اکبر۔ بابا یہ بات غلطیاں کون نکالتے؟ اور سنیے، میں یہ نہیں کہتا، دعوے سے نہیں کہتا، لیکن یہی اس سبحان اللہ کا یہی معنی محدثین کے اجتہاد اور عقیدے کی بنیاد ہے۔ یہ اللہ کے کسی حکم کی غلطی نہیں نکالتے، بیجا تعویلیں نہیں کرتے، ساری دنیا کرتی ہے، یہ نہیں کرتے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہ سبحان اللہ کی بات کر کے اہل حدیث کا عقیدہ ثابت کیا ہے، اس کی بنیادوں کی وضاحت کی ہے، تو یہ بعید نہیں ہے، یہ بات مجھے سمجھ آ سکتی ہے، تو امام بخاری کو نہیں آئی ہے۔ تمہارا سبحان اللہ کا یہ معنی جو ہے یہ کیا ہے؟ اہل حدیثوں کے عقیدے اور اجتہادی منہج کی یہ بنیاد ہے بھائی۔ سبحان اللہ کا یہ معنی کہ اللہ کے دین کی کسی بھی مسئلے کی غلطی نہیں نکالنا، رسول اللہ کی غلطی نہیں نکالنا، اللہ کی غلطی نہیں نکالنا، اپنی عقل کی غلطی نکال لیں گے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی غلطیاں یہ ہم نہیں نکالتے۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، منہج ہے، یہ ان کا مذہب ہے، ان کا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دوبارہ
اسی بات پہ جو ہے وہ اکتفا کرتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جن طلباء نے صحیح بخاری پڑھی ہے، بڑا شرف ہے ان کے والدین کے لیے، بڑا شرف ہے، بڑا اعزاز ہے ان کے والدین کے لیے۔ وہ اللہ کے بندو اپنے بچوں کو یہ کچھ پڑھاؤ، دنیا بدل رہی ہے نہ، بچوں کے بارے میں یہ دیر رکھنا اس کو یہ بنائیں گے، پیسے کما کے لے آئے گا، پیسے کھوائے گا، اور تجھے اللہ نے کی سمجھا ہو یار۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ جو ہے نا وہ کہاں گیا؟ اور طالب علموں سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، اس دین کو، یہ سند لے کے پھر فلاں ملازمت ملے گی، وہاں نوکری ملے گی، یہ نوکریاں کھانے کا علم نہیں ہے یہ۔ اور جس آدمی نے اس کو اس نیت سے پڑھنا ہے، اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہے اس کے لیے، جائے اور اپنی نوکری جو ہے نا وہ کمائے۔ یہ بہت بڑا وعید ہے اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو سارے بھائی کوشش کرو کہ تمہارے بچے بھی ایک ٹائم آئے کہ یہیں بیٹھ کے وہ صحیح بخاری کا درس جو ہے وہ لے رہے ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ان کے والدین کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، ان کا صدقہ جاریہ فرمائے۔ یہاں مجلس میں جو حاضرین ہیں اللہ رب العالمین سب کی حاضری قبول فرمائے، اجر عطا فرمائے، اور بالخصوص جو ادارے اور جو مدارس ان طلباء کی اس تعلیم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے، مجھے پتہ ہے، بڑے عظیم لوگ ہیں، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی دعاؤں سے جو ہے نا وہ خارج نہ کریں۔ ان کے لیے دعا کیا کیجئے کہ اللہ ان کا یہ سارا عمل، ساری محنتیں، ساری کاوشیں، اس کو جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا کے سب کے لیے بغیر حساب میں، بغیر حساب کے جنت میں داخلے کا سبب بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بیان کر رہے تھے طلباء کو، میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے، ان کی آمد کا بے حد و حساب شکر گزار ہوں۔ آپ کے سامنے ہمارے بڑے پیارے بھائی اور دین کے بڑے حافظ اور خادم، اللہ کے دین کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نوکر، میں محدث، میں مدبر، میں بطل حریت، یہ القاب دینے کی بجائے میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا کہ اپنے دین کے کام میں لگایا، یہ وہ لوگ ہیں۔ حافظ ثناء اللہ زاہدی صاحب، اور ہمارے پاس ایک اور شخصیت بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری مراد جناب الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری، حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث جامع امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سرگودا، وہ تشریف لائے ہیں۔ اب اذان ہوگی، اذان کے ساتھ ہی انشاءاللہ نماز ہوگی۔ اگر آپ نے وضو کی حاجت ہے تو وہ جلدی وضو بنا لیں، جو با وضو ہیں وہ یہیں پہ صفیں سیدھی فرما لیں۔ نماز عشاء ہوگی، اور نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ پھر بیانات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور علماء انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے، آپ کو بیان بھی فرماتے رہیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری یہ عاجزانہ سی کاوش، محنت اور یہ چھوٹا سا ایک یونٹ لگایا ہے اللہ کے دین کی تعلیم و تعلم کا، اللہ اسے شرف قبولیت سے نوازے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے اساتذہ کی مغفرت کا اللہ اس کو ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اب اذان ہوتی ہے۔